اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے ریاض الصالحین میں کتاب الادب، اور کتاب الادب کے تحت جو ہم لوگ جو ہے وہ میں نے کتاب الادب کے اوپر بات کر لی ہے، اور کتاب الادب یعنی اس ٹائٹل کے اوپر بات ہو چکی ہے ہماری۔ پھر میں نے جو دوسری ویڈیو جو میں نے بنائی تھی اس کے اوپر جو اس کے تحت جو ابواب شروع ہو رہے تھے، اور اس کا جو پہلا والا جو باب تھا، اور وہ باب تھا باب الحیاء وفضل والحث علی التخلق به۔ اس ٹائٹل کے اوپر صرف اور صرف بات ہو گئی تھی، کیونکہ وقت بہت ہو رہا تھا، تو ہم نے اس کے اوپر بھی مختلف جو ہے وہ اینگل سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آج جو ہے وہ پہلی والی حدیث کا آغاز جو ہے وہ ہم لوگ آغاز کر رہے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، پہلے جو ہے میں آپ کو عبارت پڑھ دوں گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتاتا رہوں گا ساتھ ساتھ، اور میں آپ کو جو ہے وہ اس کی تھوڑی بہت وضاحت بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے گوش گزار جو ہے وہ کرتا رہوں گا۔ المختصر یہ کہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعه فإن الحياء من الایمان، متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، ایک آدمی پر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ایک آدمی کے پاس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، جو انصار میں سے تھا، قبیلہ انصار میں سے، اور اس حال میں کہ وہ ہوا یعظ، وہ کیا کر رہا تھا، وہ نصیحت کر رہا تھا، واعظ کر رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا اپنے بھائی کو، اخاہو اپنے بھائی کو، فی الحیاء حیا کے متعلق۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا دعہو فإن الحیاء من الایمان، تم اسے چھوڑ دو، کیوں؟ فإن الحیاء من الایمان، اس وجہ سے کہ بس حیا جو ہے وہ ایمان سے ہی ہے، مطلب حیا ایمان میں ہی شامل اور داخل ہے۔ اور متفق علیہ کا مطلب یہ کہ اس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں، یا تو پھر یہ ہو سکتا ہے اس کا معنی یہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کی کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث مبارکہ، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب میں تو ایک کی موجود ہے، لیکن جو شرائط امام بخاری کی ہیں اور جو شرائط حدیث کو لینے کی امام مسلم کی ہیں، ان دونوں کی شرائط کے اوپر یہ والی حدیث مبارکہ جو ہے وہ پوری اترتی ہے۔ بس متفق علیہ کا معنی یہ ہے کہ یا تو دونوں کی کتاب میں موجود ہے، ایک تو یہ، یا تو پھر یہ کہ دونوں کی شرائط پر وہ حدیث مبارکہ پوری کی پوری اترتی ہے، دونوں کا اس کے اوپر اتفاق ہے، یا پھر یہ کہ دونوں میں سے ایک کی کتاب میں موجود ہے، دوسرے کی نہیں، تو یہاں پہ یہ کہ دوسرے کی میں موجود ہے اور ایک پہلے والے کی نہیں ہے، تو لیکن شرائط پر دونوں کی جو ہے نا وہ پوری کی پوری جو ہے وہ حدیث اترتی ہے، تو اس اصطلاح کو اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں متفق علیہ۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہاں پر اگر اس کے اوپر بات کریں ہم لوگ تو مختصراً یہ کہ ایک شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے دیکھا تو وہ کیا کر رہا تھا، وہ یہ کر رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو جو ہے نا وہ نصیحت کر رہا تھا، اپنے بھائی کو حیا کے متعلق جو ہے نا وہ نصیحت فرما رہا تھا۔ تو اب اس کی وجہ کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الادب میں یہ کہا کہ وہ اس سے یہ کہہ رہا تھا
کہ تو اتنی زیادہ حیا نہ کر، کیونکہ یہ حیا کرنا تجھے جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا۔ بہت زیادہ حیا کر رہا اور بعد میں حیا کرتا ہے، مطلب ہم لوگ کسی کو عام طور پہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں بھائی تم اتنی حیا کیوں کر رہے او بھائی، اس کے تو بڑے نقصانات ہیں، حیا کرو گے تو مارے ہی جاؤ گے، اور اتنی حیا مت کرو۔ تو مطلب یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الادب میں یہی کہا کہ وہ اپنے بھائی کو یہ کہا تھا کہ اتنی زیادہ حیا مت کر کہ حیا کے جو ہے وہ تجھے نقصان دے گی۔ تو ابن حجر یہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ نہ ہی انہیں جو ہے اس انصاری کا معلوم چل سکا کہ جس کے پاس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تھا، اور نہ ہی اس شخص کا معلوم چل سکا نام، ہے نا، اور اس شخص کے بارے میں ڈیٹیل بھی معلوم نہیں چل سکی کہ وہ جس شخص کو نصیحت کی جا رہی تھی، دونوں کے بارے میں معلوم نہیں چلا۔ لیکن بہرحال یہ والی حدیث مبارکہ جو ہے وہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ گزر ہوا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ چھوڑ دو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ حیا کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے، یعنی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے نا، انہوں نے فرمایا کہ جو ہے وہ حیا کے جو ہے وہ ایمان کے جو ہے وہ 70 شعبے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ حیا بھی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ حیا جو ہے وہ اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب ایک طبعی ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو اس کے باب کے ٹائٹل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک طبعی ہے اور ایک جو ہے وہ اکتسابی حیا ہے۔ تو طبعی تو سبھی کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جو اکتسابی ہوتی ہے، یہاں پر اکتسابی حیا کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اجر بھی ہے اور اس کے اوپر ابھارنے کے اوپر یہ باب بھی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اوپر تھوڑا سا میں صرفی اور نحوی جو ہے وہ میں اجرا کر دیتا ہوں۔ ان جو ہے یہ جو ہے وہ حرف جر ہے، اور اس کے بعد یہ جو ابنی ہے نا، یہ حالت جری میں ہے اور یہ مضاف بھی ہے، اور یہ حالت جری میں اسی وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ حرف جر ہے۔ اچھا، یہ جو عمرہ ہے، ابن عمرہ، اس کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا عمرہ، تو عمرہ اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ جو ہے وہ حالت جری میں ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں گے جناب اگر یہ حالت جری میں ہوتا ہے تو پھر عمرہ کیوں پڑھتے ہیں آپ کو پڑھنا چاہیے عمری، ہے نا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں غیر منصرف ہونے کے اسباب منع صرف میں سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اس میں جو ہے یہ عدل ہے، یعنی بغیر کسی صرفی قاعدے سے جو ہے وہ اس کو ہم لوگوں نے بنایا ہے، اور یہ عامرون سے عمرو بن گیا بغیر کسی صرفی قاعدے کے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو دوسرا سبب پایا جا رہا ہے غیر منصرف ہونے کا اسباب منع صرف میں سے، وہ یہ ہے کہ یہ ہے علم، اور علم اور یہ عدل جب جمع ہو جائیں تو وہ غیر منصرف ہو سکتا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا رضی اللہ عنہما، تو یہ رضیہ جو ہے وہ فعل ہے، یعنی یہ کہ دعا بھی دی جا سکتی ہے اور یہاں پہ خبر بھی ہو سکتی ہے۔ اس جملے سے مراد کہ رضیہ فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، اور عنہما جار اپنے مجرور سے مل کر پھر رضیہ فعل کے یہ متعلق ہو جائے گا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہے، خبر بھی ہو سکتی ہے، اور انشاء بھی جو ہے وہ اس کے اندر پایا جا سکتا ہے۔ پھر یہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ جو انا ہے یہ آپ جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ با حرف جر جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، محذوف بھی ہوتا ہے۔ اس طرح سے بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال المختصر یہ کہ اس کا جو ترجمہ یہاں پہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اور انا چونکہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور حرف مشبہ بالفعل مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب دے دیتے ہیں، اور خبر پر داخل ہو کے خبر کو رفع دے دیتے ہیں۔ یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر یہ مبتدا کو نصب اور خبر کو جو ہے وہ رفع دے دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں پہ رسول اللہ ہی جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، رسول کے لام کے اوپر جو ہے وہ زبر پڑھا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ انا حرف مشبہ بالفعل کے اسم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ حرف مشبہ بالفعل کے داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر کو تلاش کرتے ہیں، تو یہاں پہ رسول اللہ جو ہے وہ بن رہا ہے انا کا اسم۔
اور یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یا تو جملہ انشائیہ ہو سکتا ہے یا تو پھر جملہ خبریہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ کہ تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ سلامتی بھیج، اور جو ہے نا وہ تو درود بھیج۔ یہاں پہ یہ کہ درود اور سلامتی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجی ہے۔ پھر یہ جو مرہ یہاں پر لفظ جو استعمال ہوا ہے، مرہ علی رجل من الانصاری، یعنی وہ شخص جو تھا جس کے پاس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، وہ انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ شخص۔ اب یہ جو مرہ ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہے، اور وہ ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بن رہی ہے، اور وہ ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوا ضمیر ہے، اور وہ ہوا ضمیر لوٹ رہی یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ اب یہ جو مرہ ہے نا یہ مضاعف ہے، یعنی دو حروف ام جنس کے جس میں ہوتے ہیں وہ مضاعف کہلاتا ہے صرف کی اصطلاح میں، اور اس میں جو ہے وہ دو حروف کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے ادغام ہوا تو یہ اصل میں مرہ تھا، تو پھر یہ مرہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل ماضی ہے، اور یہ پہلا ہی جو صیغہ وہ ہے صیغہ ہے، اور یہ مرہ یمرو، مرہ مرہ مرو مرت مرتا مررنا، پھر یہاں پر آ کے دوبارہ سے واپس آ جاتا ہے کسی قاعدے کے تحت، ٹھیک ہے۔ اور پھر مررتا مررتما مررتم مررتی مررتما مررتنا مررتو مررنا، یہ اس کی جو ہے فعل ماضی کی میں نے آپ کو آسانی کے لیے یاد رکھنے کے لیے مطابقت کرتے ہوئے بہت جو ہے وہ اس کی میں نے گردان آپ کو کہ گوش گزار جو ہے وہ کر دی ہے۔ اچھا، اب جو ہے علا کے اوپر بات کریں تو آپ جانتے ہیں یہ علا جو ہے وہ حرف جر ہے۔ رجلن کے نیچے جو دو زیر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں بہت ساری کتابوں میں نہیں لکھے ہوئے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ نے پڑھنے تو دو زیر ہی ہیں اور حالت جری میں ہی پڑھنا ہے، کیونکہ علا حرف جر پیچھے موجود ہے، تو لہٰذا رجلن جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مجرور بن رہا ہے۔ اور پھر یہ من جو ہے پھر حرف جر ہے، اور الانصاری را کے نیچے جو زیر پڑھ رہے ہیں آپ جو ہے وہ اسی وجہ سے بن رہے ہیں، پھر یہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر ان دونوں جار مجرور کو آپ جو ہے وہ ظرف لفظ اول اور ظرف لفظ ثانی کر کے آپ جو ہے وہ مرہ فعل کا آپ جو ہے وہ ظرف لفظ اول اور ظرف لفظ ثانی آپ کر دیں گے، اور اس کے متعلق جو ہے وہ اس کو کر دیں گے۔ اچھا، پھر یہ ہمیں سیاق و سباق سے عبارت کے لگ رہا ہے کہ یہ واو جو ہے وہ حالیہ ہے، یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس سے گزرے اس حالت میں گزرے کہ اس کی حالت کیا تھی، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فی الحیاء، یعنی وہ اس حالت میں تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا کہ وہ اس حال میں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے متعلق جو ہے وہ نصیحت کر رہا تھا۔ تو وَهُوَ يَعِظُ، یہ وَعَظَ يَعِظُ ہے، اصل میں یہ وَعَظَ يَوْعِظُ تھا، تو قاعدہ لگا اور یہ واو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ گر گیا مضارع کے اندر، اور پھر مضارع میں جب واو گرا تو پھر یہ بچ گیا یعیذو۔ اچھا، یعیذو سے یعیذو بن گیا، اور یعیذو جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے، اور وہی ہوا ضمیر اس کا جو ہے وہ فاعل بن رہی ہے، اور جو ہے وہ اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ رجل کی طرف، کیونکہ نصیحت کر رہا تھا، کون نصیحت کر رہا تھا؟ وہ رجل جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ نصیحت کر رہا تھا۔ اخاہ مضاف ہے، اور اخا مضاف ہے، اور ہو ضمیر مضاف ہے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ اخا حالت نسبی میں ہے، یہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ میں سے ہے، اس کی حالت رفعی ہوتی ہے اخو، اخوہ، اور اس کی حالت نسبی ہوتی ہے اخاہ، اور اس کی حالت جری ہوتی ہے اخیہ، یعنی اخو کا، اخا کا اور اخی کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر یہ او ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو یہاں پہ یہ جو ہے حالت نسبی میں ہے، اور حالت نسبی میں اس وجہ سے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، اور مفعول اس وجہ سے بن رہا ہے کیونکہ پیچھے یعیذو فعل موجود ہے، اور یعیذو فعل میں او ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ اخاؤ جو ہے نا وہ اس کا مفعول بن رہا ہے۔ پھر یہ فی حرف جر ہے، اور الحیاء مجرور ہے، اور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ یعیذو فعل کا ظرف لفظ بن رہا ہے، اور پھر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر اور ظرف لفظ سے مل کر یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن رہا ہے ہوا مبتدا کی خبر، اور ہوا مبتدا پھر اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن رہا ہے جملہ حالیہ، یعنی یہ حال بن رہا ہے پورا کا پورا، اور یہ واو جو ہے وہ ہے حالیہ۔ اب اس کا ترجمہ اگر ہم لوگ کریں تو اور اچھے سے ہماری سمجھ میں آنے لگ جائے گی بات کہ حضرت ابن عمر
اچھا یہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں فا جو ہے وہ جزائیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یا تفصیلیہ بھی آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ جو قال ہے یہ فعل ہے، اور رسول جو ہے وہ مضاف ہے، اللہ مضاف ہے، رسول جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے، اور اسی وجہ سے یعنی مضاف الیہ بن کر فاعل بن رہا ہے، اسی وجہ سے یہ حالت رفاعی میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میں آپ کے گوش گزار جو ہے وہ میں کر چکا ہوں۔ پھر یہاں پہ دا ہو کہا، اب یہ اصل حدیث کے الفاظ ہیں۔ دا ہو، یہ دا جو ہے نا یہ فعل امر ہے، اور اس کے اندر انتا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بن رہی ہے، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور یہ ہو ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے اس کے بھائی کی طرف، یعنی تو چھوڑ دے اس کو۔ کہا کس سے جا رہا ہے؟ اس آدمی سے جو نصیحت کر رہا تھا، اور کہہ کون رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو ہے وہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کس کو چھوڑ دے؟ یعنی وہ جو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے بھائی کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، کیونکہ یہ حیا جو ہے وہ ایمان سے ہی ہے۔ تو یہاں پہ فا جو ہے وہ آپ جزائیہ ہی لے لیں آپ، ٹھیک ہے، یہ تو تفصیلیہ بھی لے سکتے ہیں، سببیہ بھی لے سکتے ہیں۔ اِنَّا جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ جو حیاء ہے نا یہ حیاء یہ بن رہا ہے اِنَّا کا اسم، اور من حرف جر، اور الایمانی مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر جو ہے وہ کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر اِنَّا کی خبر بن رہا ہے، اور پھر اِنَّا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن رہا ہے۔ تو المختصر یہ کہ یہ اس طرح سے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پوری کی پوری حدیث جو ہے وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہی والی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے چھوڑ دو، کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہی ہے، ایمان ہی ہے حیا جو ہے، تو لہذا زیادہ حیا اگر کرتا ہے تو تم اسے جو ہے وہ اس کے نقصان سے جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے بارے میں مت کہو، بلکہ اسے ایسا کرنے دو۔ تو المختصر یہ کہ پہلی والی جو حدیث ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے جو ہے وہ تھوڑی سی تشریح بھی کے اوپر بھی بات کر لی، حدیث کی عبارت بھی میں نے جو ہے وہ پڑھ کر آپ کو سنا دی ہے، اور پھر اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور الحمدللہ ضرورتاً جو صرفی اور نحوی اجرا تھا اس کے اوپر بھی ہم لوگ جو ہے وہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم لوگ اگلی حدیث، اگلی ویڈیو میں اگلی حدیث کا ہم لوگ جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔